اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر 93 سے ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو بہت ہی عمدہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا انہیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو علم کے آ جانے کے بعد بھی انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جس بارے میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پس اگر تمہیں کوئی شک ہے جو ہم نے تیری طرف نازل کیا، یعنی نظر بظاہر مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن یہ جو مخاطب قوم ہے قریش مکہ کفار، ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں اللہ کے نازل کردہ کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، پس پوچھ لیں ان سے جو اس سے پہلے کتاب کی تلاوت کرتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ وحی کا معیار ایسا ہی ہوتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، تحقیق حق آ گیا تیرے رب کے پاس سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو اے لوگو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ ان میں سے ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہوا کیا کہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک جن لوگوں کے بارے میں تیرے رب کا فیصلہ آ گیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، یہاں تک کہ کوئی بھی نشانی ان کے سامنے لے آؤ، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ کوئی دردناک عذاب آ جائے، پھر وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ فلولا کانت قریۃ آمنت، تو کیوں نہ کوئی بھی قوم ایمان لے آئی، فنفعھا ایمانھا، تو پس اس کا ایمان لانا اس کے لیے نفع کا باعث ہوتا، الا قوم یونس، مگر قوم یونس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی کی ذلت کا جو عذاب تھا وہ ہم نے ان سے دور کر دیا۔ ومتعناہم الی حین، اور ایک وقت تک کے لیے انہیں دنیا میں فائدہ دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں رہنے والے سب لوگوں کو ایمان پر لے آتا۔ یعنی اللہ کا پروگرام جبر کا، زبردستی کا ہے ہی نہیں۔ انسان اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے کہ جسے اختیار دیا، ارادہ دیا ہے، اور کسی قسم کا، جیسے کائنات کے دیگر ہم دیکھتے ہیں مخلوقات ہیں، سورج چاند ستارے ہیں جو پائے ہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں کہ جو اپنی ارادہ مرضی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن انسان کو اللہ نے ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالی ہمیشہ اسی بارے میں بات کرتے ہیں، انسان کی عقل کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ خود سے سوچے سمجھے اور پھر وہ خود فیصلہ کر کے سیدھے راستے پر آئے۔ تو اللہ نے کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی، اگر چاہتا اللہ تو ایسا کر سکتا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں نبی کریم سے، افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو اے نبی کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ تو یہ اللہ کے پروگرام میں شامل نہیں ہے۔ نبی کا کام صرف آگاہ کر دینا ہے، یہ راستہ درست ہے، یہ راستہ غلط ہے۔ باقی لوگوں نے، چونکہ ہر فرد نے اپنے اختیار کا، ارادے کا حساب دینا ہے، تو اس لیے ہر فرد نے خود سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کون سا راستہ
جس کا انتخاب کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کوئی بھی نفس، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لے آئے، یعنی اللہ کی مرضی یا اللہ کا جو قانون ہے اس بارے میں، یعنی جس نے حقیقت کو پا لیا، اختیار ارادہ استعمال کرتے ہوئے اپنی عقل کو سوچنے پہ مجبور کیا اور پھر درست فیصلہ کیا، تو ضرور وہ ایمان لے آئے گا۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یا مرضی اور زبردستی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اللہ ہی کسی پہ جبر کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، تو ان لوگوں کو جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان پر کفر کی، ذلت کی، نجاست ڈال دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی عقل، شعور، فہم کا استعمال کریں۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، عقائد کی اصلاح کرتا ہے، شفا ہے، رحمت ہے۔ تو اس لیے اس کی تلاوت کو، اس کے سمجھنے کو اپنا معمول بنائیں، اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو بھی اس کی لازمی تربیت دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی ہدایت سے فیض یاب کریں۔